علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ کرم وڈی پڑتانی شیر عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہر کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان الکریم، رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی تو ہمارا 7واں روزہ اور مڈل ایسٹ اور GCC میں 8واں روزہ چل رہا ہے، جو کہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اللہ آپ لوگوں کے روزوں کو، آپ لوگوں کی دعاؤں کو، آپ لوگوں کے نمازوں کو، آپ لوگوں کے تراویح کو قبول فرمائے پروردگار۔ اور جو بھی محتاج ہے اللہ ان کی محتاجی دور فرمائے، اللہ جو بیمار حال ہے ان کو شفاء کاملہ، شفاء جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے پروردگار۔ اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہے ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اور جو ہماری اولادیں راستہ بھٹک چکی ہے ان کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے پروردگار، اور ہمارے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، اور ہم دیش واسیوں کی حفاظت فرمائے، خاص کر مسلمانوں کی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو حالات جو ہمارے دیش کے ہی خاص کر جو چل رہے ہیں اس وقت، جو آج پھر پارلیمنٹ میں بحث چلی ہے، بحث کیا چلی ہے، انہوں ثابت کرتے بولے تھے کہ ان کے پاس 288 MPs ہے بول کے، اور انہوں کل جو ہے سو 142 بتائے تھے، 142 بتائے تھے، باخر کے بیمار ہے یا اپنی کچھ مصروفیت کون سی بھی رہو، یہ آنا پڑتا، یہ ثابت ان کو کرنا پڑتا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ بہانے بازی کر کے کسی طریقے سے ٹال مول کر کے کل کا دن ٹال دیا تھا، لیکن آج جواب دینے سے بھی قاصر رہے، یہاں تک کہ جو دیش کے جو بڑے عہدے پہ فائز ہے، جو ٹھہر کے ان کو کرنا چاہیے انہوں نہیں آئے، لیکن گورنر صاحب بھی کیا کر سکتے اور اسپیکر بھی کیا کر سکتے، انہوں نے انڈیا الائنس کو موقع دیا، اور انڈیا الائنس نے اپنے 294 MPs کو گن کر بتا دیے وہاں پہ، اور سب اپنی رضامندی ظاہر کر دیے، لیکن وہ کر دینے کے باوجود بھی اسپیکر نے یہ نہیں آنے کی وجہ سے پھر ایک دن کی ٹال مول کرے، لیکن سنڈے کا دن آ رہا تو منڈے کے دن انہوں ایک اپنا فیصلہ سنا دیں گے، اس کے بعد شپت گرہن ہوگا۔ ان کو شپت انڈیا الائنس میں سے جو صدر چنے ہیں، جو منتری چنے ہیں، جو وزیر اعظم کا عہدہ چنے ہیں، انہوں اپنی شپت لینے کے لیے تاریخ کا اعلان ہو جائے گا اور وہ لے لیں گے۔ اب میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرے کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہوں اتنے چال باز اور اتنی بڑی سوچ رکھنے والے ہوں گے، اتنے قابل اور اتنے وہ ہوں گے جو خود نہیں آئیں گے، جبکہ آج کا ٹائم بڑے تلملا کے، بڑے بلبلا کے، بڑے ٹیبل پہ مار مار کے مانگے تھے انہوں کل، آج ان کے ہی پتہ گولتا، یعنی سب گول مال ہے بھائی، سب گول مال ہے، یہ چل رہا ہے۔ تو اب اندازہ یہ لگائیے آپ، اب ان کے تو بڑے بڑے خواہشیں تھے، بڑے بڑے امیدیں تھے، بڑے بڑے باتیں تھے، جو کہ یہ پاس کرا لوں گا، وہ بل پاس کرا لوں گا، وہی دور سوچے تھے انہوں۔ اس سے پہلے جیسا تھا ٹٹی کرنے گئے تو سوچ لے کے جاتے تھے، ٹٹی کر لے کے آ کے بل پہ سائن کر دیتے تھے، ویسا دور چلتا سمجھے، جو کہ ہر سطح پہ ناکام ہو چکے ہیں انہوں، ہر سطح پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ چلو بہرحال انڈیا الائنس کو بہت بہت مبارک ہو، خاص کر راہل گاندھی کو، جس طریقے سے انہوں نے 294 MPs کو اپنے گن کے دکھا دیا، جس میں سے چندرابابو نائیڈو، چندرشیکھر اور نتیش کمار نے تو 1 منٹ کی اسپیچ بھی دی، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ شرد پوار بھی وہاں پہ موجود تھے، ممتا بنرجی بھی تھے،
پرینکا گاندھی بھی تھے. اب یہ لوگوں کا تو بول بالا ہوگا دیش میں. اور جتنی اذیتیں، جتنے تکلیفیں، جتنی تنگ نظری سے جو وقت نکالی ہے عوام، اب انہوں یہ ثابت کر کے بھی دکھائیں گے، یہ کر کے بھی دکھائیں گے کہ دیش کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، دیش کو اور دیش واسیوں کو کس طریقے سے رکھا جاتا ہے، یہ ثابت کر کے بھی دکھائیں گے. اور یہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ کام تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت دیر سے ہو گیا ہے، بہت دیر سے ہو گیا. تو میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں، میں ابھی جس طریقے سے جو حالات بنے ہوئے، جو حالات بنے ہوئے اور ان کی جو بے عزتی ہو رہی ہے نا، اسی کے لائق تھے، اسی کے لائق تھے. ان کو عزت تو بہت ملی تھی، بہت عزت ملی تھی جو رکھ نہیں پائے نا، اور خود اپنے آپ نوالا بھی بن رہے ہیں نا. اب دیکھنے لائق یہ ہوگا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، پیر کے دن جب دوبارہ ان کو جب فیصلہ دیں گے اسپیکر اپنا، تو انہوں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آئیں گے نہیں، یا پارلیمنٹ کے طرف رخی نہیں کریں گے، انہوں سیدھے اپوزیشن میں بیٹھیں گے. انہوں یہ دیکھنے لائق ہوگا. ایک دن کی بات ہے، سنڈے بھی کوئی دور نہیں ہے، اور اتوار کے دن ویسے بھی ہم کو ڈبل خوشی ملنے جا رہی ہے، جو کہ ہم چیمپئنز ٹرافی جیتیں گے انشاءاللہ، نیوزی لینڈ کو فائنل میں ہرا کر، جو کہ دبئی میں کھیلا جائے گا اتوار کے دن. اور انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ روہت شرما کی قیادت پہ، اور ہم کو بھروسہ بھی ہے انشاءاللہ کہ ہمارا دیش برابر جیتے گا انشاءاللہ. ویسے ہم تقریباً تمام کے تمام اس وقت ہم یہ تیسری مرتبہ مسلسل چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں آئے ہیں، آئی سی سی کے فائنل میں آئے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے. ایک ہم کو 2023 میں رہ گیا آتے آتے، جو آسٹریلیا جیتی تھی 50 اوورز کا جو آئی سی سی ٹورنامنٹ ورلڈ کپ جو تھا، لیکن ہم اس کا بدلہ 2024 میں لے لیے 2020 میں، آسٹریلیا کو اسی کی زبان میں اور اسی کے دھجیاں اڑا کر اس کی اوقات بھی دکھائے. اور جس طریقے سے اب الحمدللہ 2025 شروع ہوتے ہی ہم فائنل میں جا چکے ہیں، جبکہ ہمارا پڑوسی دیش کرا کے بھی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہو گیا، جبکہ ہونا تھا لاہور میں. وہ بڑے شرطوں سے بات مانی گئی تھی کہ اگر جو انڈیا فائنل میں نہیں تو لاہور میں ہوگا، اگر جو انڈیا فائنل میں آ گئی تو دبئی میں ہوگا. ان کو وہ نوبت ہی نہیں، نہ انہوں آئے، نہ انہوں یعنی اپاہج بھی ہو گئے. انہوں یہ سب اللہ کی مار ہے بھائی، کیونکہ تھالی تو ایک خاص نہیں بستی. ان کا اتابلا بنا، ان کی حماقتیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم ہر وہ چیز برداشت بھی کریں، صحیح بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب جو محمد سمیع کو لے کر اس نے پانی پیا، اس نے روزہ توڑ دیا، انہیں روزہ تھا یا نہیں تھا، یہ اس کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، سمجھے. اس میں ہم بولنا اور ہمارے کو بولنا کیا ہے. پاکستان کے ایسے کئی پلیئرز ہیں جو کہ جو گانجا اور افیم مارتے ہوئے دیکھا ہمیں رمضان میں، اور رنگے ہاتھ پکڑے بھی کیا رمضانوں میں روزے وہ لوگ نہیں رہتے کیا؟ ان کے اوپر پابندی نہیں ہے بھائی. یہ بولنے کے لیے لوگوں کو کام دھندا کچھ بھی نہیں ہے، اٹھائے جو منہ کو آیا بول دیے، سمجھے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی پوری ایسی جل پڑی ہے. اب ان کے پاس کوئی بدھا نام کا چیز ہی نہیں ہے نا بھائی. اب بیٹھ کے جو ہے سو خود تو جو ہے سو کھیلتے ہوئے کچھ اکھاڑے نہیں ان کے دور میں، سمجھے. یہ تنویر احمد کے بھی نام بھی نہیں سنے تھے، اب انہیں بھی بول رہا بیٹھ کے. انہیں تو ایسے باتیں کرا کہ جو ہے سو فائنل کا بائک آؤٹ کرو گے تھے، یعنی کوئی مت دیکھو پاکستانیاں گئے تھے. پاکستانیاں دیکھنے کے لیے ورلڈ کپ کھیلا جاتا ہے کیا؟ اتنے بد دماغ ہے یہ لوگ، اتنے پاگل ہے یہ لوگ. ان کے غسول کی ضرورت ہے، ان کے دماغ کو معلوم ہے.
یہ لوگ کیا بولتے ہیں ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا, کیا بولنا چاہتے سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بیوقوف, اتنے پاگل ہے یہ لوگ. انہیں ہو گیا اور وہ موٹا ہوگا, وہ آلو 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 جو پھیپڑا ہے نہیں ایک دم, وہ کیسے گندی, کیا بولوں بھائی میں. وہ یہ لوگوں کو کیا ہے انڈین ٹیم سے معلوم نہیں. اور خاص کر یہ محمد سمیع کے پیچھے پڑے, اس سے پہلے محمد اظہر الدین کے پیچھے پڑے تھے, اس سے پہلے عرفان پٹھان کے پیچھے پڑے تھے. اور ان کو جو ہے سو ٹارگٹ کرنے کے لیے مسلمان ہی چھوڑنا معلوم ہے آپ لوگوں کو. اتنا جلتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں سے یہ لوگ. آخر کیا کرے ہندوستان کے مسلمان ان کے ساتھ پتہ نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو جو میرے ساتھ ہوا بولتا ہوں. نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ سعودی عرب میں, جدے میں, مسجد میں بازو میں نماز پڑھے, بازو بیٹھ کے جو سو ہاتھ میں لائے, خیر خیریت پوچھے, باہر نکل کے تم مسلمان ہے کیا پوچھ رہا ہوں نے. اتنا بد دماغ اور اتنے جاہل لوگ ہیں یہ لوگ, اتنے پاکھنڈی, اتنی گندگی رکھنے والے یہ لوگ. اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے, اللہ ان کو ہدایت دے, بس اور کچھ نہیں بول سکتے. بہرحال کہ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے.